السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹ ناول طائفہ سے بیوی تک کا سفر۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ہائے بشرا خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کو، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی ڈائن۔ کھا گئی ہے اپنے اکلوتے بھائی کو، ہائے اور ابا مجھے پتا ہوتا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہیں زندہ درگور کر دیتی۔ ہائے میرا بولا بولا شہزادہ، ہائے اس کی سینہ کوبی اور آہوزاری جاری رہی، وہ بھی گھر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ ماں تو اسے ہی کوس کر برا بلا کہہ کر دل کی بڑاس نکال رہی تھی۔ وہ کسے کوستی، کس کو برا بلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو وہ اس کا بھائی بھی تو اکلوتا ہی تھا نا، اور اس نے کون سا کسی سے محبت کی پنگین بڑھائی تھی یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے جو وہ شرمندہ ہوتی؟ وہ تو خود ایک عذاب میں پنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ ایک گنڈے کو پورا حق تھا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر کسی لڑکی کی زندگی اجیرن کر دے، اسے ہر وقت چھیڑتا رہے اور احتجاج کرنے پر اس کے بھائی کو بھی قتل کر دے۔ دلاور شیخ نے یہی تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ سرے بازار اسے روک کر وہ بیبان دہل کہتا تھا، بی اے کر لے بیبی، پھر تمہیں میری بیوی بننا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کر تمہارے گھر آ گیا تو خود تو جان سے جائے گا ہی، تمہارے بی اے کرنے میں بھی رکاوٹ ڈال دے گا۔ وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے لرزتی کامتی ماں کی گود میں پناہ لینے گھر کو دوڑ پڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے، پھر باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو اور بھی غیر محفوظ محسوس کرتی تھی۔ دلاور شیخ کا تو نام ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدگی سے اسے بتا دیا کرتے تھے۔ چون چرا کرنے والے کی بوری میں بند لاش سڑک کے کنارے پر پڑی ملتی، کسی گندے نالے میں ڈوبی ملتی، یا ساحل سمندر پر اپنی تقدیر پر نوحہ خاں نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اس لیے تو جب وہ ماں کو لے کر تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کر کہا تھا، فکر نہ کرو مائی، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ وہ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کی پشت پر ایک بااثر شخص موجود ہے جس کا وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسا مشورہ دے کر گویا باور کرا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بے بس تھا، ورنہ پولیس والے مجرموں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، ان کی سرکوبی کرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے گا، گویا اس کی منت سماعت کرے گا، اور ایسے لوگ منت سماعت سے نرم نہیں پڑا کرتے۔ جس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی اختیار نے فرعون نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا تھا، اسی اختیار نے شداد کو اللہ پاک کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا تھا، اسی اختیار نے ابو جہل کو اپنی جہالت پر ثابت قدم رکھا تھا، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جس درجے کا اختیار ہو اسی درجے کی من مانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی کو اختیار ملا اور اس نے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا تھا۔ دلاور شیخ کے پاس بھی ایک بااثر شخصیت کی چمچہ گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا، وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی اجیرن کر سکتا تھا، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ خوبصورت تھی،
یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار اور امراء کے گھر جنم لے تو باعث رعب بن جاتی ہے، اور اگر غریب کے گھر جنم لے تو تماشا اور دیکھنے کی چیز۔ بقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اسے ان حالات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اس سے عشق کا شوق چڑھا تھا، تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور جب دلاور شیخ جیسے گنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ وہ ایک باحیا، باعزت اور خوددار لڑکی تھی۔ اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ اسکول میں موجود عشاق کی۔ بے نیازی، بے دہانی اور خاموشی سے کام لے کر ایک شریف لڑکی ایسے بے غیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یوں بھی بھونکنے والا کاٹا نہیں کرتے، اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سگ ہی کی طرح تو ہوتے ہیں جن کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکر گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے میں بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے تھے، کیونکہ ایسے گنڈوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی شنوائی ہوتی ہے اور نہ کوئی عدالت ہی انصاف مہیا کر سکتی ہے۔ کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور خریدے ہوئے جج بھلا غریبوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی۔ رہی صحیح کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی تھی، اس لیے اس نے حد الوسع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی تھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب وہ روتی لرزتی کامتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے سے گھر میں موجود نظر آیا تھا۔ وہ گھروں میں رنگ روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیرت مند مرد کی بیہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی تھی۔ بھائیا، وہ کمینہ مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کے نکڑ پر اور کبھی بازار میں بیہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ فلمی ہیروں کی طرح بڑھ کے مار کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا ہے میرے بی اے کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہ نواز غصے میں کامتا ہوا چرپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اس گنڈے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے قسط ہے اس میں دیکھیں گے کہ جب یہ دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچے گا تو اسے کیا کہے گا، اور آگے سے دلاور شیخ کا ری ایکشن کیا ہوگا، اور پھر آگے تناوش کی زندگی کیسے چلے گی، کیسے سرے بازار میں وہ اس کی عزت لوٹنے لگے گا، کیا ہوگا۔ یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہے اور آپ کے کمنٹس پر منحصر ہے۔ جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اتنا جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔